Assalamu alaikum class 10th. Today I am going to start a new chapter, chapter number 6, Pakistan in the World Affair. In this chapter we will discuss about the Pakistan foreign policy, Pakistan relation with their neighboring countries, and Pakistan genesis and the development of the Kashmir issue, and also about the relation of Pakistan with the Central Asian countries, Pakistan relations with the OIC countries, Pakistan relation with the SAARC countries, Pakistan relations with the USA, China, UK, اس کے علاوہ رشیا اینڈ جاپان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن کو ڈسکس کریں گے. اینڈ دین ہم انالائز کریں گے کہ رول آف دا پاکستان فار کیپنگ پیس ان دا ورلڈ. سب سے پہلے یہ چیز کہ یو نو دیٹ پاکستان از سچویٹڈ ان دا ساؤتھ آف دا کانٹیننٹ آف ایشیا. اٹ از اے کنٹری آف دا فرٹائل لینڈ اینڈ ماؤنٹینس, ریورس اینڈ دا بیوٹیفل ویلی. اٹ شیئر اٹس ایسٹرن بارڈر ود انڈیا. یہ اب سارا کچھ آپ لوگ نائنتھ میں پڑھ چکے ہیں پاکستان کا انٹروڈکشن ڈیٹیل میں, کہ پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے, اور یہ ایک فرٹائل کنٹری ہے, زرخیز کنٹری ہے. ماؤنٹینس ہیں یہاں پر, ریورس ہیں اور بیوٹیفل ویلیز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا بارڈر جو ہے پاکستان شیئر کرتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایسٹ میں, نارتھ ہمارا چائنا کے ساتھ ملتا ہے بارڈر, ویسٹ ہمارا افغانستان, اینڈ ساؤتھ ویسٹ ہمارا ایران, اینڈ ساؤتھ از عربین سی. اب آ جاتا ہے کہ پاکستان کے فارن پالیسی کیا ہے, پاکستان کے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وٹ از دا فارن پالیسی. فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ وین اے کنٹری اسٹیبلش ریلیشنس ود ادر کنٹریز. جب کوئی کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے, اٹ ہیز ٹو ابائڈ بائی سم فنڈامنٹل پرنسپلس اینڈ آبجیکٹیو. تو اسے اپنے کچھ اصولوں اور مقاصد کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. دا پالیسی آف اے اسٹیٹ ان دس ریگارڈ, کسی بھی ملک کی پالیسی اس بارے میں جو ہوتی ہے از کالڈ دا فارن پالیسی. اب یہ فارن پالیسی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی کنٹری کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں, وہ ہیو ٹو فالو سم رولس اینڈ ریگولیشنس. کچھ رولس اور ریگولیشن جو ہے وہ دونوں کنٹریز کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتے ہیں. تو ہمارے جو فارن پالیسی ہے اس کے کچھ مین جو ہے وہ آبجیکٹیوس ہیں جو کہ ہم نے اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں. اپنے فارن پالیسی بنانے میں, دوسرے کنٹریز کے ساتھ تعلقات بنانے میں ہم نے اپنے کچھ مقاصد سیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ مقاصد کیا ہیں, اور دوسرا جو ملک ہوتا ہے اس کو بھی ہمارے ان مقاصد کو ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 جو ہمارے پاس آ جاتا ہے دیٹ از دا ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ دا سیکیورٹی, علاقائی تحفظ. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا سب سے اہم مقصد ہے. سیکنڈلی ہمارے پاس آ جاتا ہے آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیو. تھرڈ ون از دا ڈیولپمنٹ ان دا فائنینشیل اینڈ اکنامیکل ٹرینڈس اینڈ دا کلچرل انریچمنٹ. سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ سیکیورٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا مین آبجیکٹیو آف دا پاکستان فارن پالیسی از دا سیکیورٹی آف دا بارڈر. پاکستان کی جو ٹیریٹوریل سوورینٹی میں بات اگر ہم کرتے ہیں تو پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ بیس کرتی ہے ٹو سیکیور دا سیکیورٹی آف آور بارڈرس, کہ ہمیں اپنے بارڈرس کا تحفظ کرنا ہے. فریڈم اینڈ دا سوورینٹی, اپنی آزادی کا اور اپنی جو ہے وہ سوورینٹی کا. وین پاکستان ایمرج آن دا ورلڈ میپ, جب پاکستان دنیا کے نقشے میں ابھرا تھا, اٹ واز نیسسری فار اٹ ٹو میک دا اپروپریٹ ارینجمنٹس فار دا سیفٹی اینڈ دا سیکیورٹی. جب پاکستان اس دنیا کے نقشے میں ابھرا تھا تو اس وقت سے یہ ضرورت پڑ گئی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ ہم نے ایسے ارینجمنٹس کرنے ہیں تاکہ اپنی سیفٹی, اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے جو ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے جو ہے ہم ارینجمنٹ کر سکیں. دیئر فار پاکستان آلویز گیو امپورٹنس ٹو دا نیشنل سیکیورٹی. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے فوکس کرتا رہا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی پر, اپنے قومی تحفظ پر, ان دس ریلیشنز ود دا فارن کنٹریز, دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات پہ. پاکستان رسپیکٹ دا ٹیریٹوریل سوورینٹی آف دا ادر کنٹریز. پاکستان دوسرے علاقوں کی جو علاقائی تحفظ کا خیال رکھتا ہے, اینڈ ایکسپیکٹ دا سیم فرام دیم, اور ان سے بھی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ کنٹریز بھی پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کریں گے. انڈیا کنڈکٹڈ اٹامک بلاسٹ ناٹ کیپنگ ان ویو دا نیشنل سیفٹی آف پاکستان. انڈیا نے اٹامک بلاسٹ کیے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو جو تھا اس نے مد نظر نہیں رکھا. پاکستان ان ریٹرن آلسو کنڈکٹڈ اٹامک بلاسٹ. اس کے جواب پہ پاکستان نے جو تھا وہ اٹامک بلاسٹ کیے. اٹ واز اے شو آف اسٹرینتھ
which gave an evidence of Pakistan being an atomic power. جس کے یہ اس بات کا ثبوت تھا ہمارے ایٹمی بلاسٹ کرنا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان فالوز دا یونائٹڈ نیشن چارٹر اینڈ اٹس اے پارٹ آف دا ورلڈ اسٹرگل اگینسٹ دا یوز آف فورس. پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو فورس ہے طاقت کے استعمال کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. سیکنڈلی آپ کا جو فورن پالیسی میں آبجیکٹیو آتا ہے وہ آ جاتا ہے آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیو. ٹھیک ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. پاکستان جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, ایک نظریاتی ملک ہے. اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از آئیڈیالوجی آف اسلام. اور پاکستان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے, آئیڈیالوجی آف اسلام ہے. اچھا, اب آ جاتا ہے کہ دا مین آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی ٹو پروٹیکٹ دا آئیڈیالوجیکل بارڈرس آف پاکستان, کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. دا اسٹیبلٹی آف پاکستان از ٹو لنک دا پروٹیکشن آف پاکستان آئیڈیالوجی, پاکستان کی آئیڈیالوجی کا پروٹیکشن کیا جائے. اچھا, اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کا تحفظ کیسے کرتا ہے, ود دا ریلیشنز ود اسلامک کنٹریز. پاکستان ان ممالک کے ساتھ تعلقات رکھے اور ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھے جو ہماری طرح جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان ہیو آلویز مینٹین گڈ ریلیشنز ود دیم ان ایوری کانسٹیٹیوشنز. کلوزر ریلیشنز ود دا اسلامک کنٹریز ہیو بین اسٹریس. اور پاکستان کے جو تینوں آئین ہیں ان تینوں آئین کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے اندر اس بات پر فوکس کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ریلیشن مسلم کنٹریز کے ساتھ اسٹرانگ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان جو تھا اس نے OIC اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, تمام مسلمان کنٹریز کی جو آرگنائزیشن ہے جس کو ہم OIC بولتے ہیں یا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, اس کا جو انعقاد ہوا اور اس کو جو بنایا گیا وہ پاکستان بیچ میں آگے تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اکنامیکل کوآپریشن بنائی گئی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت سارے جو مسلم کنٹریز پرابلم فیس کر رہے ہیں, پاکستان ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پاکستان ہیلپ دیم ایز مچ ایز پاسبل. ٹھیک ہے, کانفلکٹ ان دا فلسطین کا مسئلہ ہو, سپرس کا مسئلہ ہو یعنی کہ قبرص کا مسئلہ ہو, بوسنیا کا, کشمیر کا, ایتھوپیا, افغانستان, ایران, سیریا آر دا برننگ ایشوز آف دا مسلم ورلڈ. پاکستان ان سب ایشوز پر جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ڈیولپمنٹ ان دا فائنینشیل اینڈ اکنامیکل ٹرینڈ. پاکستان جو ہے دیکھیں, ایک کوئی بھی کنٹری جو ہوتا ہے سب سے پہلا جو اس کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ سیکیورٹی آف اٹس بارڈر, کہ وہ اپنے بارڈرس کی سیکیورٹی کرے. سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اگر اف اے کنٹری ہیو آئیڈیالوجی, اگر اس کو کوئی نظریہ ہے اس کنٹری کا, جیسا کہ ہمارا آئیڈیالوجی ہم اسلام پر ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیکنڈلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجیکل بارڈرس کی تحفظ کرے. تھرڈ نمبر پہ جو ہوتا ہے کہ جو کسی بھی کنٹری کو اسٹرانگ بنانے کے لیے چیز ضروری ہوتی ہے, دیٹ از اٹس اکنامی. ٹھیک ہے, تو ڈیولپمنٹ ان دا فائنینشیل اینڈ اکنامیکل ٹرینڈ کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ تعلقات رکھے تاکہ ان کے تھرو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر سکے. ٹھیک ہے, فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری اکنامیکل اسپیکٹس ہیز اے ریمارکیبل افیکٹ آن دا فارن پالیسی. اگر آپ اپنی کنٹری کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو اکنامیکل سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اینڈ اٹس وانٹ ٹو پروگریس اکنامیکلی, اور پاکستان کو اکنامیکلی بہت زیادہ پروگریس کی ضرورت ہے. پاکستان از وشنگ ٹو بی ہیو دا کوآرڈینیٹ ریلیشنز ود آل دوز کنٹریز وچ ہیو ہیلپ پاکستان فائنینشلی. اور پاکستان ان تمام کنٹریز کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہ کنٹریز جو کہ فائنینشلی طور پر بہت اسٹرانگ ہیں. پاکستان ہیڈ امپورٹنٹ چینجز ان دا فارن پالیسی. پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کے اندر کچھ چینجز کیے ہیں, کیپنگ ان ویو دا ریسنٹ اکنامیکل ٹرینڈس. اب ریسنٹ اکنامیکل ٹرینڈس کون سے ہیں؟ جدید ہمارے اکنامیکل ٹرینڈس جو ہیں وہ ہے فری ٹریڈ, فری اکنامی اینڈ پرائیویٹائزیشن. یہ 3 جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, یہ 3 ہمارے لیٹسٹ اکنامیکل ٹرینڈ ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ان ٹرینڈس کو فالو کرنے لگا ہے, یعنی کہ فری ٹریڈ, فری اکنامی اینڈ پرائیویٹائزیشن. دا مین ریزنس فار دا کلوز کانٹیکٹ ود دا ویسٹرن کنٹری از اکنامیکل ایڈ. اور پاکستان اکنامیکل ایڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے کنٹریز سے, ویسٹرن کنٹریز سے ان سے انٹرسٹ رہتا ہے. لائک US ایڈ, آپ نے سنا ہوگا نام, بہت زیادہ ٹی وی میں ایڈ بھی آتا ہے US ایڈ کے بارے میں.
کہ جو US ہمیں امداد دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان جو ہے پاکستان کلوزر ٹو دا امریکہ اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ, اسی وجہ سے یعنی کہ جو ویسٹرن کنٹریز جو پاکستان کو ایڈ دیتی ہیں تو پاکستان اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ ریلیشنس بنائے رکھتا ہے. اب آ جاتا ہے ہمارے پاس 4th پوائنٹ, اور یہ پوائنٹ بھی بہت سالڈ ہے, کلچرل انریچمنٹ. کلچر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ریلیجن, کلچر کے اندر بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. آپ کا ریلیجن انکلوڈ ہوتا ہے, آپ کی لینگویج انکلوڈ ہوتا ہے, آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ, آپ کا ڈریسنگ سینس, آپ کا آرٹ, آپ کی لٹریچر, یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کسی بھی قوم کو بنانے میں جو مددگار ثابت ہوتی ہیں, آپ کے ویلیوز ہوتی ہیں, آپ کے بلیفس ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلچر میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر فورسز ہیو آلویز had an effect on the Pakistan foreign policy. Pakistan nations also has the right to protect and show its culture. پاکستان کا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرے اینڈ ٹو شو دیم, اور ان کو دنیا کو سامنے دکھائے کہ ہمارا کلچر یہ ہے. ٹھیک ہے, لائک دا ادر کنٹریز اٹس کلچر ریفلیکٹس دا اسلامک ویلیوز. پاکستان کا جو کلچر ہے بیسیکلی وہ کس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, وہ اسلامک ویلیوز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. لائک دا ٹالرنس, یعنی کہ ہماری جو برداشت ہے, رسپیکٹ فار دا ہیومینٹی, انسانیت کے لیے جو ہمارا احترام ہے, موڈیسٹی, مہمان نوازی ہماری, اس کے علاوہ رسپیکٹ اینڈ دا کریج. آگے آ جاتا ہے پاکستان وانٹ ٹو ڈیولپ اسٹرانگ ریلیشن ود دوز کنٹریز وچ گیو این اپرچونیٹی ٹو پروموٹ اینڈ پرزرو پاکستان کلچر. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے اسٹرانگ ریلیشنز بنائے رکھا ہوا ہے ان کنٹریز کے ساتھ جو پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کلچرل ریلیشنز آر further developing with the Islamic states and the cultural tropes are exchanged among. آپ کو پتا ہوگا کہ مختلف ہمارے ثقافتی وفد جو ہوتے ہیں, کلچر ڈیلیگیشنز جو ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے پاکستانی ڈریسز اینڈ اس کے آئٹمس جو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آئٹمس ہوتے ہیں, آرٹ کرافٹ کی چیزیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. دس پیو دا وے to strengthen relations all other states in the culture on the cultural level. اچھا, یہاں پہ آ کر ہم ٹاپک اس کو کلوز کریں گے. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے پاکستان کی فورن پالیسی, کہ فورن پالیسی کیا ہے. وین اے کنٹری, یعنی کہ جب کوئی کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے, ٹھیک ہے, دوسری کنٹری کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے, تو اس سے کچھ اصول بنانے پڑتے ہیں اور ان اصولوں کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے, اسے بھی فالو کرنا پڑتا ہے, اور جو دوسری کنٹری جو ریلیشن بنا رہی ہوتی ہے اسے بھی فالو کرنا پڑتا ہے. دیٹ از کال دا فورن پالیسی. اس کو ہم فورن پالیسی کہتے ہیں. آگے پاکستان کی فورن پالیسی کو تھوڑا سا ہم لوگ سمرائز کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے 4 بیسک آبجیکٹو ہیں. نمبر 1 ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ دا سیکورٹی, آئیڈیولوجیکل آبجیکٹو, ڈیولپمنٹ ان دا فائنینشیل اینڈ دا اکنامیکل ٹرینڈس, کلچرل انریچمنٹ. ان سب کے اندر جو ہے وہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اس ٹاپک کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ ہے سیکیورٹی آف بارڈر. پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی بارڈرز کی سیکیورٹی ہو, نیشنل سیکیورٹی ہو. اس سلسلے میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ڈفرینٹ پالیسی بناتا ہے. پاکستان ڈفرینٹ کنٹریز کی جو ہے وہ فارن پالیسی کی رسپیکٹ کرتا ہے, ان کے بارڈر کی رسپیکٹ کرتا ہے, اور ان کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ان کو اوبے کرتا ہے. تو پاکستان بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ فالو کریں. آئیڈیولوجیکل آبجیکٹو بھی ہے. پاکستان از آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. پاکستان کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ آئیڈیولوجی آف اسلام ہے, اور پاکستان جو ہے اس سلسلے میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریلیشنس رکھتا ہے پاکستانی ممالک کے مسلم کنٹریز کے ساتھ, تاکہ ان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکے. OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. پھر آ جاتا ہے فائنینشیل اکنامیکل ٹرینڈس. پاکستان جو ہے وہ جدید اکنامیکل ٹرینڈس یعنی کہ لیٹسٹ اکنامیکل ٹرینڈس کو فالو کرتا ہے, جس میں فری ٹریڈ, فری اکنامی اینڈ پرائیویٹائزیشن. یہ 3 پوائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تعلقات بھی ان صورت پہ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ پاکستان کو اکنامیکل ایڈ دیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر آ جاتا ہے کلچرل انریچمنٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلچر جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ٹو پرزرو اٹس کلچر, کہ پاکستان اپنے کلچر کو پرزرو کرے, اسے اس کو محفوظ بنائے اور اس کو پروموٹ کرے. اس کے لیے جو ہے وہ کلچر ڈیلیگیشنز جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں. یہاں پہ آ کر ہمارا ٹاپک ختم.